لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز اساتذہ کرام اور عزیز طلباء اور طالبات، بحمد اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے عزم سے ہم نے بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کے موضوع پر پچھلی گفتگو احادیث نبوی کی روشنی میں یہاں پر ختم کی تھی، اور وہ مسلم شریف کی حدیث تھی، بلکہ باب تھا صحیح مسلم کا، باب نمبر 6 تھا کتاب العلم میں، باب من سن سنتن حسنتن او سیئتن، یہ باب. اس کی پھر حدیث روایت کی تھی، پوری بیان کی تھی، اور یہ نقطہ سمجھایا تھا کہ یہاں سنہ سنتن سے مراد شرعی سنت نہیں ہے، بلکہ کوئی کام، کوئی اسوہ، کوئی طریقہ ہے. تو اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ جس نے کوئی نیا کام وضع کیا اور وہ نیک تھا، یا برا کام وضع کیا جو برا تھا، تو اس کے لیے اجر ہے، اس کا بھی اور عمل کرنے والوں کا بھی. اس کے لیے وبال ہے، گناہ ہے، اس کا اپنا بھی اور عمل کرنے والوں کا بھی. اس سے نقطہ یہ سمجھایا تھا کہ یہ اشارہ اس مفہوم کی طرف ہے جس نئے کام کو بدعت کہتے ہیں. یہ سنہ فی الاسلام سنتن حسنتن، اس کا معنی ہے من سنہ فی الاسلام بدعتن حسنتن، اے بدعتن حسنتن. بدعتن بدعت شرعیہ نہیں، بدعت لغویہ ہے، اس لیے بدعت حسنہ ہے. لغوی بدعت ہے یعنی کام نیا ہے، مگر اصل کے اعتبار سے خیر کی مصلحت پر، دین پر، حسنہ پر مبنی ہے، اس لیے اس کے لیے انہوں نے سنتن حسنتن کا لفظ استعمال کر دیا، ایک نئی روش، نیا طریقہ وضع کیا. اچھا، اب آج جس حدیث سے شروع کر رہے ہیں وہ اسی باب کی حدیث ہے. یہی باب نمبر 6 کتاب العلم میں، اور وہ جو حدیث بیان کی تھی بیٹے وہ حدیث نمبر 15 تھی اس باب میں. یہ مسلم شریف کے اندر وہ حدیث نمبر جو کتاب ہے، اس کی وہ حدیث تھی 1017. اب آج اسی باب کی اگلی حدیث جو باب کے اندر حدیث نمبر 16 ہے، چونکہ 4 دیکھو نا، 15 کے بعد 16 آ گیا نا، درمیان میں 3 اسناد امام مسلم نے اسی حدیث کے سنتن حسنتن اور سنتن سیئتن کے 3 سندیں، 3 اسناد، 3 طرق اور بیان کی ہیں. گویا اس ایک موضوع پر 4 حدیثیں ہیں. ایک مرتبہ آپ کو یاد ہے میں نے اصول حدیث کی بات درمیان میں کرتے ہوئے سمجھایا تھا کہ اسناد پورا جو ہوتا ہے وہ حدیث کے لیے وہ حدیث ہوتی ہے. اس لیے پھر امام مسلم کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ایک پورے سند کے ساتھ ایک حدیث لا کر اس کے بعد وہی متن حدیث کا دیگر الگ اسانید سے اور الگ طرق سے اگر مروی ہو تو پھر وہ دوبارہ متن نہیں دہراتے. یہ امام مسلم کا طریقہ ہے. نحوہ کہہ دیتے ہیں، مثلہ کہہ دیتے ہیں، وہی نفس الحدیث، نفس متن، مگر اس کی سند کو بیان کر دیتے ہیں. اور اگر کوئی لفظ اضافی ہو یا مختلف ہو، مضمون تھوڑا مختلف ہو تو اس کا در بیان کر دیتے ہیں. ایک ہی باب میں سب احادیث کو جمع کر دیتے ہیں. یہ مسلم شریف کی جتنی احادیث کی تعداد مذکور ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ہر متن کے ساتھ جتنی سندیں الگ آ گئی ہیں وہ سب احادیث شمار ہوتی. تو 3 حدیثیں اور ہیں، کویا ملا کے 4 احادیث
الگ الگ سندوں کے ساتھ اور طرق کے ساتھ سنتن حسنتن کے اوپر دال ہے 4۔ اس اعتبار سے اب یہ 5ویں حدیث، چونکہ ایک اس میں نے ایک بیان بھی کر دی تھی، میں نے کہا جس میں لفظ ذرا اضافی آ جائے، تھوڑا سا مختلف آ جائے تو اتنا حصہ بیان کر دیتے، تو تیسری حدیث میں امام مسلم میں ایک مختلف لفظ تھا، اس کو بیان کر دیا، اور وہ کہا قال جریر بن عبد اللہ قال رسول اللہ علیہ وسلم لا یسن عبد سنتن صالحتن یعمل بہا بعدہ، تو اس میں لفظ سنتن صالحتن کا لفظ آیا ہے حسنتن کی جگہ۔ آگے پھر ثم ذکر تمام الحدیث، پھر وہ ساری حدیث کا مضمون بیان کر دیا، تو مطلب ہے بعد میں سنتن سیئتن، سنتن حسنتن کو ایک اور اصطلاح سنتن صالحتن کی بھی بیان کر دی حدیث پاک میں۔ اب ایک اور آگے اگلی حدیث آئی ہے اسی باب میں، اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من دعا الی ہدی کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ لا ينقص ذلك من اجورهم شیئا ومن دعا الى ضلالۃ کان علیہ من الاثم مثل آثام من تبعہ لا ينقص ذلك من آثامهم شیئا۔ اب نقطہ یہ سمجھا رہا تھا کہ ہم نے یہ جو تقسیم قبول کی ہے، یہ تقسیم دین کی جملہ تعلیمات اور احادیث کی میں جہاں ایسا بیان آیا اس کا منشا یہ ہے کہ دو متوازی، دو متناقض، دو متقابل چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔ سنہ کے لفظ میں بھی یہی بیان کیا۔ اب آگے فرمایا من دعا الی ہدی، جس نے ہدایت کی طرف دعوت دی۔ اب یہ ہدایت کا کلمہ بھی عام ہے، کسی نیک کام کی طرف دعوت دی، بلایا، نیک کام شروع کیا، لوگوں کو راغب کیا، متوجہ کیا کرو، اور اس کے بالمقابل وہ باقی مضمون وہی ہے، تو اس کو اس کا اجر ہوگا، اور اتنا اجر جو اس کی پیروی کرنے والے ہوں گے ان کے بھی سارے اجر اس کو ملیں گے، اور ان کے اجروں میں بھی کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ دوسری طرف فرمایا ومن دعا الی ضلالۃ، جس نے کسی گمراہی کی طرف بلایا، تو صاف ظاہر ہے جس طرح دلالت کا کلمہ عام ہے، کوئی عمل جو گمراہی پر مبنی، اب اس سے مراد یہ ضروری نہیں ہے کہ شریعت نے، اور یہ خاص نقطہ ہے، خاص دلالت کا معنی یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جو شریعت نے قرآن اور سنت کی نص میں جس عمل کو حرام کہہ دیا گیا ہے صرف اس کی طرف بلایا تو دلالت شمار ہوگا، اور اگر اس کی طرف نہیں کسی اور ایسے عمل کی طرف بلایا جو دین میں نقصان کا باعث ہے، جو اخلاق میں نقصان کا باعث ہے، جو شرم و حیا کے خلاف ہے، جو سوسائٹی کے لیے نقصان دہ ہے، جس کے نتائج سوسائٹی کی پر عقیدے پر، اخلاق پر، نوجوان نسل پر، دین پر برے واقع ہو سکتے ہیں، جو دین کو کمزور کرنے کا سبب ہو سکتا ہے، تو کیا وہ دلالت ہوگا یا نہیں؟ منصوص احکام میں سے وہ حرام نہیں ہے جدھر بلایا، نص میں اس کا ذکر نہیں آیا، مگر ایک ایسا عمل ہے کہ جو حرمت کی طرف جاتا ہے یا ایسے اثرات پیدا کرتا ہے کہ جو الٹیمیٹلی دین کے لیے نقصان دہ ہوں گے، امت کے لیے، اخلاق کے لیے، بچوں کے لیے، گھروں کے لیے، سوسائٹی کے لیے، آپ سمجھ گئے نا بات کو، عقائد کے لیے، تو وہ دلالتن کا اطلاق اس پر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بولیے بیٹے، میں یہ استدلال قائم کر رہا ہوں بیٹے، یہ دلالتن کی جو تعریف کر رہا ہوں یہ مبدأ استدلال ہے یا مبدأ استنباط ہے آگے بات کے لیے۔ تو دلالتن کے معنی کو پہلے تعین کریں، ایک مخالف مفہوم سے پہلے اس کو متعین کر لیں، پھر اس کے متقابل کا مفہوم خود متعین ہو جائے گا۔ جیسے آپ کو یاد آیا شرک اور توحید کی بات کی تھی، تو متعین کر لیں کہ توحید کا حق کیا ہے۔ مثلا کوئی کہے جی وسیلہ بنانا شرک ہے، جی سب شرک ہے، تو کسی کو وسیلہ بنانا اگر اس کو شرک ہے تو کیا اللہ کو وسیلہ بنایا جائے؟ کس کی طرف؟ کسی کو وسیلہ بنانا، وسیلہ تو مقصود نہیں ہوتا، وہ تو ذریعہ ہوتا ہے،
تو وسیلہ جس کو بنایا گویا آپ نے ڈکلیئر کر دیا کہ یہ مقصود نہیں، یہ ذریعہ ہے، مقصود کوئی اور ہے۔ تو اگر کسی کو وسیلہ بنانا شرک ہے تو اس کا مطلب ہے یہ اللہ کا حق ہے کہ اسے وسیلہ بنایا جائے۔ اگر اللہ کو وسیلہ بنایا جائے تو مقصود کس کو ٹھہرایا جائے؟ یہ شرک ہوا یا وہ شرک ہوا؟ وسیلہ بنانا یہ اللہ کا حق ہی نہیں ہے کہ یوں کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے، اللہ تعالیٰ کے صدقے، اللہ تعالیٰ کے وسیلے سے میرا یہ کام کر دے۔ تو کس کو کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ تو اللہ کو عرض کرنا تھا کہ باری تعالیٰ تو اپنے فلاں پیارے بندے یا پیارے عمل کے صدقے میرا کام کر دے، یہ تو اللہ سے عرض کرنا تھا۔ تو جس کے صدقے کہا وہ بنا وسیلہ، اور جس سے خطاب کیا، حاجت پیش کی، وہ ہوا مقصود، وہ خدا ہوا۔ اب کوئی کہے کہ یہ سب وسیلے بنانا شرک ہے، تو شرک کیسے ہوا؟ شرک تو وہ عمل ہوتا ہے کہ وہ حق تھا خالصتاً اللہ کا، آپ نے ثابت کیا کسی غیر کے لیے، تو کیا اب اس جگہ اس کو ہٹا کر اللہ کو لگا دیا جائے؟ اگر اللہ وسیلہ ہے تو پھر مقصود کون ہے؟ آپ سمجھ گئے نا بات؟ تو یہ تو بڑی جہالت کی بات ہے۔ تو یہ تو خالصتاً اللہ کا حق نہیں ہے، تو حق ہی مخلوق کا ہے، حق ہی مخلوق کا ہے۔ تو جو مخلوق ہی کا حق ہے وہ مخلوق کو دیا، تو وہ شرک کیسے ہوا؟ یہ بات میں نے اس لیے مثال کے طور پہ سمجھائی کہ بیٹے جب دو چیزوں کا تقابل ہو تو ایک کے مفہوم کو پہلے متعین کرتے۔ میں طریقہ بتا رہا ہوں آپ کو، یہ میرا طریقہ ہے، اس سے پوری بحث آسان ہو جاتی ہے، علم آسان ہو جاتا ہے۔ اور جب آپ تعین اور تعیین کے بغیر چل پڑتے ہیں، گھس جاتے ہیں بحث میں، تو پھر گرد اڑاتے ہیں اپنے سر میں بھی اور اگلے کے سر میں بھی۔ جب آپ ایک اس کا پکڑ کے پہلے مفہوم متعین کر دیں، اس کا مفہوم کیا ہے، جب آپ تعیین کر لیں گے کاملاً، بس آسان ہوگے۔ تو جب دوسری چیز متقابل ہے، اس کے تضاد میں ہے، تو اب اس کا دیکھیں کہ اس کا تضاد بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ مقصد بات کا بیٹے سمجھانے کا یہ ہے کہ ہمیشہ ذہن میں رکھ لیں کہ جب متقابل چیز ہو تو ایک کا تعین کریں، یا ادھر ایک کا تعین کریں، تو اس کے بعد پھر دوسری کو سمجھنا اطلاق آسان ہو جاتا ہے۔ اب آپ سمجھ گئے من دعا الی دلال، چونکہ یہ کیوں میں نے دلالتن سے تعین کیوں کی؟ ہدن سے بھی کر سکتا تھا، کیا من دعا الی ہدا، ہدن سے بھی تو کر سکتا تھا نا، اس سے نہیں کی، دلالتن سے کیوں شروع کی؟ اس لیے کہ بیٹے ہدن پر تو بحث ہے، ہدن پر تو کہ اس سے مراد، کوئی کہے گا اس سے مراد سنت ہے صرف، ہم سنت کے علاوہ بھی امر خیر مراد لے رہے ہوں گے، تو یہ تو بحث ہے اس میں۔ لہذا جو چیز بحث طلب ہے اس کی تو تعین پہلے نہیں ہوگی، پہلے اس کی کر لیں جس کی تعین آسان ہے، تو وہ دلالتن ہے۔ تو دلالتن کا معنی اگر عام ہے اور شامل ہے ہر قسم کی دلالات پر اور سیئات پر اور قبیحات پر اور کریہات پر، ہر قسم کی چیزوں پر شامل ہے دلالہ۔ فرمایا من دعا الی دلالتن، کسی بھی گمراہی کی طرف بلایا، خواہ وہ محرمہ ہے یا مفضی الی الحرام ہے، یا نتائج کے اعتبار سے وہ لوگوں کو، امت کو، سوسائٹی کو گمراہی کی طرف لے جانے جا رہی ہے، تو بیٹے اس کو وسیع تناظر میں دیکھتے ہیں، وسیع تناظر میں۔ اب سمجھ گئے نا بات؟ من دعا الی دلالتن، کسی گمراہی کی طرف بلایا جس کے اثرات ہوں گے، تو اس کا گناہ اور پیروکاروں کا گناہ اس پر پڑے گا۔ جب دلالتن کو آپ خاص معنی میں نہیں بلکہ عام اور شامل اور وسیع معنی میں لے چکے، تو اب اس کا جو متقابل ہوگا وہ ہے من دعا الی ہدن، تو وہ بھی پھر خاص نہ رہا، وسیع ہو گیا۔ اب آپ سمجھ گئے؟ تو الی ہدن سے مراد اللہ اور اللہ کے رسول، قرآن و سنت کے حکم کی طرف بھی شامل ہے، اور جو صریح منصوص حکم نہیں، کوئی امر خیر ہے جس سے لوگوں کے اخلاق سنور جائیں، لوگوں کا ٹوٹا ہوا تعلق اپنے نبی کی طرف جڑ جائے، لوگوں کی سمتیں مدینہ اور مکہ کی طرف ہو جائیں، لوگوں کے اندر ایک رجحان، ذوق، شوق، محبت کا نبی کے لیے پیدا ہو جائے، لوگوں کے لیے بڑوں کا احترام اور ادب کا جذبہ پیدا ہو جائے،
لوگوں کے لیے امر خیر کے لیے اجتماع کا رجحان ہو جائے، کوئی بھی خیر کا پہلو جو امت میں بہتری کا باعث بنے، مل جو کر قرآن پڑھنے، تلاوت کرنے، صدقہ خیرات کرنے کا ایک بہانہ مل جائے. اب میری بات سمجھ گئے؟ تو یہ سارے کام جس سے خیر پیدا ہو یا خیر کی طرف لوگ جائیں یا ان کی طبیعتوں میں خیر کی طرف رجحان پیدا ہو جائے، تو یہ سارے امور من دعا الی ھدی میں شامل ہوں گے. تو یہ بیٹے مسلم شریف کی 2 حدیثیں تھیں، بلکہ 3 حدیثیں ہو گئیں، جن سے حسنہ اور سیئہ، صالحہ اور سیئہ، اور ہدا اور دلالہ کے دونوں وسیع معنی آ گئے. تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ حدیث صحیحہ کی روشنی میں یہ دونوں چیزوں کے راستوں کا کھولنا اور ان کے اجر اور گناہ دونوں صورتوں میں متحقق ہوتے ہیں. اب اسی طرح بیٹے ایک اور حدیث ہے جو اب دے رہا ہوں آپ کو، یہ المنہاج السوی میں بھی میں نے جمع کر دی ہے. اب وہ جی تمام کام مکمل ہو گیا ہے. تو اگلی حدیث جو اس میں اور دینا چاہتا ہوں وہ بیٹے جامع ترمذی ہے. اس میں بھی امام ترمذی نے یہ باب قائم کیا ہے کتاب العلم میں، کتاب العلم میں باب نمبر 15 ہے، باب من جاء فی من دعا الی ھدی فاتبع او الی ضلالۃ. باب اس چیز کا کہ اگر کسی نے کسی ہدایت کے کام کی طرف، سیدھے راستے کی طرف، بھلائی کے کام کی طرف بلایا اور اس کی اتباع کی گئی، او الی ضلالۃ، یا گمراہی اور برے کام کی طرف بلایا اور اتباع کی گئی. سادہ بات ہے، اگر مخصوص اس میں فقط سنت کے ساتھ اس کو مخصوص کر دینا ہوتا تو لفظ ہدا یوز کرنے کی بجائے آسان تھا فقط سنت کا لفظ یوز کر دیتے. ہر چیز جو سنت میں نہیں، ہر چیز جو، میں دوسری دلیل دے رہا ہوں، جو سنت نہیں، حضور کی یا صحابہ کی سنت نہیں، ہر وہ چیز جو سنت نہیں اگر وہ بدعت ہے اور وہ گمراہی ہے تو پھر بیٹے الی دلالت کا متقابل لفظ سنت بہتر تھا یا ہدن بہتر تھا؟ بولیے. اگر ہر چیز جو سنت سے نہیں تو وہ دلالہ ہے تو پھر دلالتن کے متقابل کون سا لفظ بہتر تھا؟ یہ بیٹے آپ کو میں پڑھا بھی رہا ہوں اور یعنی استنباط کا طریقہ بھی سمجھا رہا ہوں. ہدایت کا ایک معنی بنتا مگر چونکہ اتباع کا لفظ ہے اور بحث کتاب العلم کی آ رہی ہے اور اس کے آگے سنت اور بدعت کی حدیثیں اس باب میں ہیں، تو بہتر تھا کہ وہ دلالہ اور اس کے ساتھ سنت کا لفظ کا یوز کرتے. تو اس میں انہوں نے بیان یہ کیا کہ دلالہ اور بالمقابل ہدا، اور ہدن میں سنت بھی ہے اور دیگر امور جو تابع سنت آ جاتے ہیں، مبنی بر خیر، جیسے ہم فرض، سنت اور نفل بھی کہہ دیتے ہیں، مستحبات کہہ دیتے ہیں، مستحسنات کہہ دیتے ہیں، اعمال خیر کہہ دیتے ہیں، اعمال البر والخیر، تو ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. اس لیے اس کے لیے جامع لفظ ہدا. وہی حدیث یہاں دی ہے جو ابھی آپ کو مسلم شریف میں پڑھائی. امام ترمذی نے بھی حدیث نمبر 2674 2674 اس میں بھی وہ حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من دعا الی ھدی کان له من الاجر مثل اجور من يتبع لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا ومن دعا الى ضلالة كان عليه من الاسم مثل آثام من يتبع لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. حدیث حسن صحیح. یہ تو پہلی حدیث آ گئی. اب دوسری حدیث جو میں اس میں سے دینا چاہتا ہوں وہ صرف اس لیے پڑھ دی کہ صحیح مسلم میں بھی ہے اور صحیح جامع ترمذی میں. اب جو حدیث دوسری دے رہا ہوں نئی اس مضمون پر آگے، انہوں نے ایک نیا لفظ اصطلاح ایجاد کی ہے. امام مسلم نے سنتن حسنتن او صالحتن اور سنتن سیئتن کی ایجاد کی تھی. یہ جو حدیث ایک نئی آپ کو لکھوا رہا ہوں آج، یہ بھی یہ ابن جریر ابن عبداللہ نبی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 2675 2675. اس میں لفظ انہوں نے دیے ہیں. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سن سنت خیر فاتبع علیہا فلہ اجرہ ومثل اجور من اتبعوا غیر منقوص من اجورهم شیئا ومن سن سنت شر من سن سنت شر فاتبع علیہا کان علیہ وزرہ مثل اوزار من اتبعوا غیر منقوص من اوزار شیئا. آگے پھر وہی معنی.
اس کا اجر اس کو ملے گا، اور جو اس کی پیروی کریں گے ان ساروں کا بھی اجر اس کے برابر ملے گا، اور ان کے اجروں میں بھی کوئی کمی. اسی طرح وزر، بوجھ اور گناہ کا بھی ہوگا، اجر اور وزر دونوں. تو اصطلاح یہاں کیا آ گئی؟ امام مسلم نے یوز کی تھی سنتن حسنہ اور سنتن سیئہ، اور امام ترمذی نے جو حدیث لائے آقا علیہ السلام کی زبان پاک سے، دوسری اصطلاح کیا آئی جو آقا نے بیان فرمائی؟ سنت خیر اور سنت شر. بولیے بیٹے وہی یاد کریں میری پچھلے لیکچر کی آخری گفتگو کو کہ کیا سنت سے مراد سنت شریعہ ہوگی، سنت لغویہ. جیسے بدعہ کے لیے لفظ ہے نا، بدعت لغوی بدعت شرعی، تو سنت کے لیے بھی سنت لغوی اور سنت شرعی. تو سنت شرعی تو مراد نہیں ہے. کیوں؟ اگر سنت شرعی مراد ہوتی تو یہ تقسیم ہوتی نہ ہوتی. تو سنت شرعی میں تو ہر سنت شرعی وہ سنت الخیر ہی ہوتی ہے، اس میں شرعن کی تقسیم کیسے آ گئی؟ یہ کافی دلیل ہے کہ یہ سنت لغوی ہے، کوئی اسوا، کوئی طریقہ، وضع، کام نیا وضع کیا. تو صاف ظاہر ہے جب سنت نہ رہی شرعن تو لغوی طور پہ یہ کیا ہوا؟ بدعہ ہوئی. بس یہ بات تھی. جب شرعن سنت نہ رہی تو نیا کام ہوا، تو نئے کام کو لغون کیا کہا؟ لغتن یہ بدعہ ہے. اسی کو وہ بھی کہتے ہیں بدعت لغوی. بدعت لغوی کس کو کہتے ہیں؟ جس کی سنت میں ثبوت، جو سنت نہیں ہے. ان کی تو تقسیم ہی دو ہے نا، یہ سنت ہے یا بدعت ہے. تو جو سنت نہیں ہے شرعن وہ کیا ہے؟ بدعت. اور یہ شرعن سنت نہیں ہے کیونکہ سنت خیرن اور سنت شرعن ہے، لہذا یہ کیا ہوا؟ بدعت ہوئی. تو بالفاظ دیگر بیان ہو رہا ہے بدعت خیرن اور بدعت شرعن. سننا جب لغوی معنی میں آ گیا کوئی کام تو بدعہ اور اس کا معنی ایک ہو گیا. تو فرمایا کہ یہاں امام ترمذی نے آقا علیہ السلام نے پھر تقسیم کر دی یہاں کہ سنت خیر بھی ہوتی ہے یعنی نیا کام، اور سننا اس سے مراد اگر آقا علیہ السلام اپنی سنت لے رہے ہوتے تو کبھی تقسیم نہ کرتے، وہ تو شرع ہے نہیں. تو صاف ظاہر اس سے مراد یہی اجر دے رہے ہیں کہ کسی آنے والے زمانوں میں جس نے کوئی نیا کام کیا جو میری سنت میں نہیں تھا، وہ بدعت تھا مگر وہ خیر کا کام تھا، اس کے لیے اجر ہے. اور نیا کام کیا جو شر کا کام تھا اس کے لیے گناہ ہے. تو یہ بیٹے نصوص قطعیہ سے جو آقا علیہ السلام کی حدیث ہیں ان کی نصوص سے یہ بدعت حسنہ اور سیئہ کی تقسیم ثابت ہو گئی. اور یہ پھر حدیث اور طرق سے بھی ہے، اور یہ حدیث بھی بیٹے حسن اور صحیح ہے. ھذا حدیث حسن صحیح، اور دیگر اسناد کے ساتھ بھی یہ مروی ہے. تو اسی کے ساتھ الاخذ بالسنہ و اجتناب البدع اگلا باب یہ قائم کیا ہے. اب تقسیم کر دی نا یہ الاخذ بالسنہ والاجتناب و اجتناب البدع. تو اجتناب بدع اور اخذ بالسنہ جب اس کو مقابلے میں لے آئے تو یہ بدعت سیئہ ہوئی اور وہ سنت شریعہ ہوئی. دو باب ہیں آگے پیچھے. جب دیکھیے الاخذ بالسنہ اس کے مقابلے میں لائے اجتناب عن البدع. جب سنہ کے مقابلے میں اجتناب عن البدع لائے تو یہ سنہ کون سی ہوئی؟ شریعہ ہوئی. تو جب سنہ شریعہ ہو گئی تو اس کا متقابل، اس کا متعارض یا متضاد کیا ہوا؟ بدعت سیئہ ہو گیا. وہ بدعت شریعہ بدعت سیئہ. کلیئر ہو گئی نا بات؟ تو یہ باب الگ باندھنے کا مطلب کیا تھا؟ الگ باندھنے کا مطلب یہ ہے، اوپر نیچے دو باب باندھے ہیں، دو عنوان بنائے ہیں. یہ نوٹ کریں بیٹے. باب نمبر 15 وہ باندھا ہے امام ترمذی نے، اور باب نمبر 16 یہ قائم کیا ہے. دو الگ باب بنانے کا مقصد یہ ہے کہ امام ترمذی کا مذہب یہ ہے، کہ امام ترمذی کا علمی مسلک یہ ہے کہ ہر نیا کام بدعت سیئہ اور دلالہ نہیں ہے. یہ ورڈکٹ ہے امام ترمذی کا، ان کا مذہب ہے. اس لیے انہوں نے باب الگ قائم کر دیے ہیں. اجتناب عن البدع کو سنہ کے مقابلے میں لائے ہیں چونکہ وہ سنہ شریعہ آ رہی ہے. اور حدیث کیا دی ہے اس کے نیچے؟ فعلیکم بسنتی، یہ حدیث، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت
اور خلفائے راشدین مہدیین کی سنت، چونکہ اپنی اور خلفائے راشدین کی سنت کو سنت قرار دیا، الاخذ بالسنہ، یہ سنت شریعہ سنت قرار دے دیا اپنی اور خلفائے راشدین کی سنت کو۔ تو جب سنت کا معنی معین ہوا سنتی و سنت الخلفاء الراشدین کے مفہوم میں، اس میں معصور ہو گیا جب معنی سنت کا، سنت شریعہ ہو گئی۔ جب سنت کا معنی یہ ہوا تو بیٹے جو اس کے متضاد و متقابل ہوگا وہ بدعت سیئہ ہوگی، وہ بدعت ہوگی، شرعاً اس کو بدعت کہیں گے یا بدعت سیئہ کہیں گے۔ اس لیے اوپر فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا وَإِيَّاكُمْ بِمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّهَا ضَلَالَةٌ، وہ حدیث جو ہم پہلے دن جس کو پورا پڑھ چکے ہیں وہ امام ترمذی یہاں لائے ہیں۔ تو انہوں نے پھر ان بدعتوں کو لیا ہے جو خلافت راشدہ کے خلاف اٹھی، منکرین زکوٰۃ کی بدعت، جھوٹے مدعیان ادعائے نبوت کی بدعت، اور ارتداد کی مرتدین کی بدعت، اور اس کے مقابل کہا کہ جب وہ میرے بعد بدعتیں اٹھیں، وہ محدثات الامور اٹھیں، دین کے اندر وہ فتنے اٹھیں جن پر ہمارا امر نہیں ہے، تو پھر تم ان بدعتوں کو نہ پکڑنا، تمسک بالسنہ، میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت پہ عمل کرنا۔ تو گویا بدعت کے معنی کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی بڑی شناعت کے ذیل میں ذکر کر کے اپنی اور خلافت راشدہ کی سنت کا متقابل ٹھہرایا۔ تو جب یہ باب امام ترمذی نے الگ کر دیا تو اب پتہ چلا کہ اب اس باب کو الگ کر لینے کے بعد جو باقی نئے کام بچے ان کے لیے راستے دونوں کھول دیے امام ترمذی نے، اس لیے حضور کی حدیث لائے سنت خیر او سنت شر۔ اب جو باقی بچا وہ نیا کام ہے، اگر خیر پر مبنی ہے تو سنتن حسنتن اور سنت خیر اور سنتن صالحتن ہے، اگر برائی پر مبنی ہے تو سنت شرن ہے اور سنتن سیئتن ہے، وہی بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ۔ پھر اسی طرح اگلی حدیث امام ترمذی ایک اور لائے ہیں، یہ ہم نے اس میں آگے بیان کی ہے، اسی ترمذی شریف کی اگلی حدیث اسی باب میں، حدیث نمبر 2677، اگلی حدیث جو امام ترمذی نے لی، اور یہ ابن ماجہ میں بھی ہے، مسند بزار میں بھی ہے بیٹے۔ یہ حدیث ابن عمرو بن عوف المزنی عن ابی عن جدہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے مروی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا قال انہ من احیا سنتا من سنتی قد امیتت بعدی فإن له من الأجر مثل من عمل بها من غیر ان ينقص من اجورهم شيئا ومن ابتدع بدعة ضلالة، یہ مضاف مضاف الیہ ہے۔ اب یہ اس میں خوبی ہے، لا ترضی اللہ ورسولہ کان علیہ مثل آثام من عمل بها لا ينقص ذلك من اوزار الناس شيئا، هذا حدیث حسن۔ اب یہاں وہی چیز امام ترمذی نے حدیث اور لائے ہیں، جیسے میں نے بتایا بیٹے کہ دو متقابل کو دیکھتے ہیں۔ اب اس میں کیا ہے کہ وہ ادھر فی الاخذ بالسنہ و اجتناب البدع، سنہ اور بدع کو لائے ہیں متقابل۔ اس میں فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ جس نے میری سنتوں میں سے کسی سنت کو جو میرے بعد مردہ ہو گئی تھی اس کو زندہ کیا، تو آپ نے دیکھا کہ یہاں لفظ عین سنت کے متقابل لائے ہیں، اور یہاں ایک حدیث اور بھی ہے اس جگہ پہ نہیں، وہ فرمایا جو بدعت سیئہ کی تعریف میں یہ کہ وہ بدعت ہے شناعت اس کی اور کی گئی کہ اس کے کرنے سے ایک سنت ترک ہو جائے۔ بدعت کی ایک تعریف حدیث میں آئی جس کے ارتکاب سے سنت ترک ہو جائے، تو فرمایا کہ جس شخص نے میری ایک ایسی سنت کو زندہ کیا جو میرے بعد مردہ ہو گئی تھی، یعنی متروک ہو گئی تھی، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کے لیے اس کا باقی مضمون وہی ہے، اس کا عمل، اس کا اجر، اور پھر باقی جو لوگ اس پر عمل پیرا ہونا شروع ہو جائیں گے ان ساروں کے عمل، ان کے اجر بھی اس کو ملیں گے اجور میں کمی کے بغیر۔
اور اس کے مقابل میں فرمایا من ابتدع بدعۃ ضلالۃ، اور اس کے بغیر جس نے کسی گمراہی پر مبنی بدعت کی بنیاد رکھی، بدعۃ ضلالۃ، گمراہی کی بدعت۔ یہاں بیٹے دو چیزیں وجہ استدلال ہیں، بنیادیں ہیں۔ ایک تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان کہ بدعۃ ضلالۃ، تخصیص کر دی کہ گمراہی کی بدعت کی من ابتدع، یہ مضمون اسی طرح ہے جیسے فرمایا من سن فی الاسلام سنتن حسنتن، یا من سن فی الاسلام سنتن سیئتن، یا سنت خیر و سنت شر، بالکل وہی مضمون ہے۔ من ابتدع ادھر سن سنتن، من ابتدع بدعۃ ضلالۃ، بدعۃ ضلالۃ کہہ کے آقا علیہ السلام نے پھر تقسیم فرما دی کہ ہر بدعت دلالت کی نہیں ہوتی۔ اگر ہر بدعت گمراہی کی بدعت ہوتی تو آقا علیہ السلام اضافت کے ساتھ یہ کلمہ نہ ارشاد فرماتے، ضرورت نہیں تھی اضافت کا، کلمہ نہ ہوتا یہاں۔ یہ تو کبھی نہیں کوئی نہیں کہتا کہ عبادت خیرن یا عبادتن صالحتن، عبادتن حسنتن، صلاتن خیرن، کہتا ہے کوئی؟ جو چیز خود اپنے معنی میں واضح ہوتی ہے اور اس میں اگر تقسیم کی کوئی گنجائش نہ ہو، اس کے مد مقابل کوئی شے نہ ہو، تو اس میں تو اضافت لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کلمہ توصیف کا آ جاتا ہے، مرکب توصیفی بن جاتا ہے، کیونکہ اس سے بعض اوقات زور پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے۔ مگر جب بدعۃ ضلالۃ کہا تو واضح فرما دیا کہ میری مراد یہاں جس نے کوئی برائی کی بدعت پیدا کی، اور میں اچھائی کی بدعت یعنی اچھائی کے نیک کام یا نئے کام شروع کرنے کی بات نہیں کر رہا۔ آقا علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں برائی پر مبنی، کسی برائی پر مبنی نئے نیک کام کا جس نے آغاز کیا، اس کے لیے اس کا وزر اور گناہ ہوگا، اس کا بھی اور عمل کرنے والوں کا بھی۔ اور اس کو کس کے مقابل رکھا؟ اس کو بدعۃ ضلالۃ کیوں کہا؟ کل بدعۃ ضلالۃ کا مفہوم مقرر ہو گیا۔ بدعۃ ضلالۃ کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ یہ اماطت سنت کے مقابلے میں آئی ہے، کہ وہ بدعت رواج پا گئی تھی، بدعۃ ضلالۃ، اور اس نے کسی سنت کو ترک کروا دیا تھا۔ تو یہ جو بدعۃ ضلالۃ ہے یہ سنت کو ترک کروا دیتی ہے۔ تو جس نے کہا کہ اس کے مقابلے میں جس نے سنت کو زندہ کر دیا اس کے لیے اجر ہے، اور جس نے ایک ایسی بدعت و ضلالت کی راہ نکالی جو ترک سنت کا باعث ہو گئی تو وہ گمراہی ہے۔ اب جن چیزوں پر آج بدعت کا لفظ اور سیاح کا اطلاق ہوتا ہے، اگر آپ محفل میلاد کرتے ہیں تو یہ کسی سنت کا ترک کا باعث بن رہی؟ اگر آپ اولیاء اللہ کے ایصال ثواب کے لیے اجتماع کرتے ہیں، عرس کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں، اس سے کوئی سنت ترک ہو رہی؟ کوئی سنت کی موت ہو رہی ہے؟ اسی طرح نمازوں کے بعد لوگ مسافے کرتے ہیں، کوئی اس کو بدعت کہہ دیتے ہیں، مذموم ہے، کوئی سنت ترک ہو رہی ہے اس سے؟ اور اس طرح جمیع امور صالحات، ایصال ثواب کے، ختم کے، اور دیگر آپ تقبیل بامین حضور کے درود پاک کے ساتھ کر رہے ہیں، یا اذان کے بعد صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں، تو حضور کی سنت پر مبنی چیزیں ہیں۔ کوئی ایسا عمل، اب آپ بدعت سیئہ، بدعت ضلالہ، اب اس کا مفہوم پھر متعین ہو گیا خود حدیث پاک کی روشنی سے۔ آپ کسی عمل کو بدعت شنیعہ، بدعت سیئہ، بدعت ضلالہ، بدعت شریعہ اس وقت تک نہیں کہہ سکتے جب تک اس کے مد مقابل کوئی سنت ثابت نہ کریں کہ اس عمل نے اس سنت کو متروک کر دیا ہے امت میں، یہ بدعت اس سنت سے ٹکراتی ہے اور اس کے رجحان نے سنت ختم کر دیا، اس کا عمل بے سنہ ختم کر دیا۔ جب تک یہ ثابت نہ ہو تو وہ بدعت شریعہ ہی نہیں ہوگی۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ آپ اس کو کل بدعت ضلالۃ کا حکم ہی نہیں لگ سکتا۔ اب کوئی کہتے ہیں نا کل بدعت ضلالہ، تو اس کا معنی یہ تھا، ہم کہتے ہیں کہ کل بدعت سیئۃ ضلالۃ۔ اب اس نے کہا کہ یہ معنی آپ نے کیسے نکال لیا؟ یہ معنی اس حدیث سے نکل آیا کہ آقا نے وہاں مبتدا خبر تھا،
یہاں مضاف مضاف الیہ کر کے من ابتدع بدعۃ دلالۃ، یہ کہہ کر اس کو متعین کر دیا کہ بدعت دلالہ وہ بدعت ہے جو بالمقابل کسی خاص سنت کے ترک ہو جانے کا سبب بنے۔ اگلی تعریف آ گئی کہ نہیں؟ تعریف بدعت حدیث پاک کی روشنی میں۔ اب وہ تعریف سے آگے نکل آئے کہ وہ مثال سابق تھی، اصل تھا یا نہ تھا، نہیں، اب اس حدیث نے یہ ایک نئی تعریف وضع کر دی، لکھ لینا بیٹے، کہ وہ عمل بدعت شریعہ یا بدعت دلالہ یا بدعت سیئہ ہوگا جو عمل واضح طور پہ کسی معین سنت کے ترک کا باعث بن جائے، معین سنت کو رد کر دے، ترک کروا دے، کسی سنت کی موت واقع ہو جائے، یعنی لوگوں کے عمل اس پہ ترک ہو جائے، اس کو موت کہا۔ چونکہ ایک طرف آقا نے فرمایا جس نے میری ایک متروک سنت کو جو فوت ہو گئی تھی یعنی ترک کر دی گئی تھی اس کو زندہ کیا، اس کا یہ اجر ہے، اور اس کے بالمقابل آقا علیہ السلام نے فرمایا وَمَنِ ابْتَدَعَ بِدْعَةَ دَلَالَةٍ، اور جس نے بدعت دلالہ کی ابتدا رکھی، ابدا کیا، اس کے لیے یہ گناہ ہے۔ تو دو متقابل آ گئے نا، لہٰذا یہ تعریف ہوئی اور اس تعریف کو لکھا بھی گیا کتابوں میں۔ وحید الزمان معروف عالم ہیں، اہل حدیث عالم ہیں، انہوں نے اپنی کتاب ہدیۃ المادی میں تعریف نقل کی ہے بدعت کی، کن کی؟ مولانا صدیق حسن خان بھوپالی، وہ بھی اہل حدیث عالم ہیں، صاحب بغیۃ الرائد، عقیدہ میں ان کی کتاب ہے بغیۃ الرائد، تو ان کی تعریف دی ہے۔ تو تعریف کرنے والے جنہوں نے تعریف لکھی ہے بدعت کی وہ بھی اہل حدیث عالم ہیں، اور جنہوں نے اس تعریف کو نقل کیا اپنی کتاب میں علامہ وحید الزمان خان، وہ بھی اہل حدیث عالم ہیں۔ وہ تعریف دیتے ہیں بیٹے، انہوں نے معنی یہ کیا ہے کہ بدعت دلالہ المحرمہ، البدعۃ الدلالۃ المحرمہ ہی التی ترفع السنۃ مثلہا، محرمہ دلالہ بدعت وہ ہے جو اپنی مثل ایک سنت کو اٹھا دے، اس کو ترک کروا دے، وہ بدعت دلالہ ہے جو اپنی مثل اگر اس پر عمل کریں تو اس کی مثل یعنی مد مقابل عین ایک سنت متروک ہو جائے، مرفوع ہو جائے، متروک ہو جائے امت سے، تب تعریف ہے کہ وہ بدعت دلالہ ہے۔ اور آگے کہتے ہیں واللتی لا ترفع شیئا منہا فلیست ہی من البدعہ بل ہی مباح الاصل، اور اگر اس سے خاص سنت ترک نہ ہو بالمقابل تو وہ کہتے ہیں کہ وہ سرے سے بدعت ہی نہیں ہے، بلکہ اس میں بدعت کی کوئی شے ہی نہیں ہے کہنے کی، یہ مباح الاصل ہے۔ کیا ہے؟ مباح الاصل، یہ اصلاً مباح ہے، بدعت نہیں ہے۔ یہ تعریف لکھی نواب صدیق حسن بھوپالی، تو گویا انہوں نے جس سے کوئی ایک خاص سنت اس کی مثل مد مقابل ترک نہ ہو اس کو بدعت شرعیہ یا دلالہ ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ انہوں نے یہ تعریف لکھ دی ہے بیٹے، اس کا صفحہ 117، وہ اپنی اصل میں مباح ہے۔ تو یہ اس حدیث پاک سے گویا ایک تعریف ثابت ہو گئی، اس کو تعریف میں لکھ لینا موٹا کر کے۔ اور اس کے بعد اگلی حدیث ہے بیٹے، امام ترمذی نے اس سے اگلی حدیث لی، 2678 نمبر ہے حدیث پاک کا، وہ مضمون تو الگ ہے مگر چونکہ اسی ضمن میں لائیں، وہاں بھی من احیا سنتی فقد احبنی، آگے وہ من احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت کو زندہ کی، آگے بدعت کے بحث نہیں ہے بیان، مگر اس میں بھی سنت کو زندہ کرنا۔ تو یہ ترمذی شریف کا اس مضمون کے اوپر اس باب کے اندر بیان تھا۔ اب اس میں ایک اور دے رہا ہوں آگے، وہ کام جس کو امت کثرت کے ساتھ کر رہی ہو، امت جس کام کو کثرت کے ساتھ کر رہی ہو اور اس کرنے والوں میں صرف دیہاتی لوگ نہ ہوں، ان پڑھ لوگ نہ ہوں، عامت الناس نہ ہوں، کثرت کے ساتھ امت میں اس چیز پر جو عامل ہیں اس میں عامی لوگ تو ہیں ہی، مگر عالم بھی ہوں، فقہا بھی ہوں، علماء بھی ہوں، ٹھیک ہے آپ کا ان سے اختلاف ہے علمی، مگر کثرت کے ساتھ امت کے علماء، فقہا، اہل علم اور عوام اور خواص، محققین اگر اس پر عامل ہوں تو گویا کثرت کے ساتھ امت جس پر عمل کر رہی ہو، جس کو اچھا سمجھ رہی ہو،
وہ کام کبھی برا یعنی بدعت یا بدعت شریعہ یا بدعت دلالہ نہیں ہو سکتا۔ خود کثرت کے ساتھ امت کا کسی کام کو اچھا دیکھنا، خود اس کو آقا علیہ السلام نے دلیل شرعی بنا دیا ہے، خود اس کو دلیل شرعی بنا دیا ہے۔ تو جب یہ چیز، میں ایک بات کہتا ہوں، کوئی کہے گا کہ یہ سنت سے ثابت نہیں ہے وہ کام، میں نے پچھلی بحث میں ایک نقطہ آپ کو سمجھایا تھا، ایک کہا تھا کہ ایک ہے وہ عمل اپنی حیات قضائیہ میں سنت سے معلوم ہو، ایک ہے کہ اصولاً سنت نے اس کے اچھے ہونے کا بیان کر دیا ہو، تو وہ بھی ثابت بالسنہ ہوگا، وہ سنت سے ثابت ہو گیا کہ دلیل سنت سے مل گئی۔ اب وہ حدیث ہے جو میں آخری دے رہا ہوں بیٹے آج اس من میں، وہ معروف حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور اس وقت میں کوٹ کر رہا ہوں مسند امام احمد بن حنبل سے، عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی حدیث ہے ان اللہ ناظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد، اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کے دلوں کی طرف نگاہ فرمائی اور قلب مصطفیٰ کو سب سے اعلیٰ اور پیارا پایا، فاصطفاہ لنفسہ، یہ امام احمد بن حنبل حدیث لائے ہیں، چنانچہ قلب محمد کو انہوں نے، اللہ نے اپنی ذات کے لیے چن لیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے منتخب کر لیا، اپنا محبوب، اپنا خاص حبیب بنا لیا، فاصطفاہ لنفسہ، اللہ نے سب انسانوں کے دلوں کی طرف نگاہ ڈالی اور قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر قلوب العباد پایا، سب سے اعلیٰ، فاصطفاہ لنفسہ، فابتعثہ، پھر رسالت کے ساتھ حضور کو مبعوث فرمایا۔ اس حدیث سے ثابت ہوا، سنیں، اس حدیث سے ثابت ہوا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ 40 برس کے بعد نبوت و رسالت ملی اور نبوت و رسالت کے ذریعے حضور کو اوصاف حسنہ ملے، یہ بات غلط ہے۔ نبوت و رسالت اللہ آپ نے فابتعثہ ابتعاث، یہ بعد میں ان کو مبعوث کیا بطور نبی رسول کے، اور سب دلوں سے اچھا دل والا اس بعثت سے پہلے پایا، یعنی وہ بعثت سے پہلے ایسا بنا دیا تھا، ایسا پایا تو بنایا ہی ایسا تھا، اور پھر اس کے بعد مصطفیٰ کیا، تو گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شان محبوبیت اور شان حبیبیت پہلے دی اور بعثت نبوت و رسالت کی بعد میں ہوئی، جو بعثت ہے، تو وہ جو استفاء پہلے ہو گیا تھا وہ نبوت تھی، وہ عطاء نبوت تھی، وہ عطاء نبوت و رسالت تھی۔ خیر، پھر فرمایا ثم ناظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوجد قلوب اصحاب خیر قلوب العباد، حضور علیہ السلام کے قلب اطہر کے بعد پھر لوگوں کے دلوں کی طرف نگاہ کی، سب سے بہتر حضور کے اصحاب کے دلوں کو پایا، تو فجعلہم وزراء نبیہ، ان کو پھر اپنے نبی کے وزیر، وزراء بنا دیا، اپنے حبیب کا وزیر بنایا، یقاتلون علی دینہ، اور وہ ان کے دین کے اوپر مقاتلہ کرتے، جان قربانیں کرتے ہیں، جانیں قربان کرتے ہیں۔ یہ بیان کر کے آقا علیہ السلام نے فرمایا فما رأى المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن وما رأوا سیئا فهو عند اللہ سیئ۔ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث، فرمایا پس مسلمان بالعموم جس کام کو مسلمان اچھا جانے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے، اور جس کو برا جانے وہ اللہ کے نزدیک بھی برا ہے۔ تو گویا آقا علیہ السلام نے ایک اور دلیل شرعی دے دی، جیسے قرآن، سنت، اجماع، قیاس، یہ دلائل شرعیہ ہے نا، تو ما رآہ المؤمنون حسنا، اور طبرانی کے الفاظ ہیں ما رآہ المؤمنون حسنا فهو عند اللہ حسن وما رآہ المؤمنون قبیحا فهو عند اللہ قبیح، یہ طبرانی کے الفاظ ہیں، امام طبرانی نے، امام بزار نے اور امام بہقی نے، تینوں نے ان کلمات کے ساتھ روایت کی یہ حدیث، اور مسند امام احمد بن حنبل میں ان کلمات کے ساتھ جس کو میں نے بیان کر دی، فما رأى المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن۔ اب اس میں قرآن اور حدیث کی بات تو نہیں کہ ایک نئی دلیل قائم کر دی ہے، کیوں کہ امت مسلمہ کبھی ہی پر متفق نہیں ہو سکتی، امت مسلمہ کی اکثریت کسی گمراہی کے کام پر متفق
نہیں ہو سکتی، اس لیے فرمایا مسلمان عام طور پہ جس کام کو اچھا جانے وہ اللہ کے ہاں اچھا ہے۔ تو یہ مسند امام احمد بن حنبل میں مسند عبداللہ ابن مسعود، مسند عبداللہ ابن مسعود، اور حدیث نمبر 3600، اور مسند جو میں نے آپ کو طبرانی اور بزار کا بتایا، اور مستدرک حاکم میں ان ساروں کے وہ الفاظ آ گئے۔ وہ جو مسند امام احمد بن حنبل کی جو روایت بتائی وہ امام حاکم نے بھی وہ لی ہے انہی کلمات کو، مستدرک میں امام حاکم نے مستدرک میں انہی کلمات کے ساتھ لیا۔ کتاب معرفت الصحابہ المستدرک علی الصحیحین امام حاکم، جز 3 ہے بیٹے، جز 40، وہی کلمات ما رأى المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن وما رآہ المسلمون سیئا فهو عند اللہ سیئ۔ یہ دے کر آگے فرمایا ھذا حدیث صحیح الاسناد، یہ حدیث صحیح الاسناد ہے۔ تو دلیل شرعی قائم کر دی نا، مسلمانوں کا بالعموم کسی چیز کو اچھا دیکھنا شرعاً دلیل ہے۔ تو اب یہاں سے استدلال جو کر رہا ہوں، استنباط وہ یہ ہے بیٹے، اگر کوئی آپ عمل خاص کر رہے ہیں ایسا جو اپنی حیات قضائیہ میں نیا ہے، اور حدیث پاک کی نصوص سے یہ عہد رسالت ما بعد صحابہ میں ثابت نہیں ہے، نیا ہے، اٹ از اے نیو تھنگ، انوویشن اپنی فارمیٹ میں، مگر وہ مومن امت مسلمہ کی اکثریت اس کو اچھا جانتی ہے، تو یہ بھی سنت سے اس کا اچھا ہونا ثابت ہوگا، کیونکہ وہ کہے جی کہاں سنت سے یہ ثابت ہے، چونکہ اس کے پیچھے یہ حدیث ہوگی کہ حضور نے فرمایا جس کو مسلمان اچھا جانے وہ حسنہ ہے، تو اس کے پیچھے حضور کی یہ جو حدیث ہے سنت، اس نے اسے حسنہ بنا دیا ہے، تو یہ دلیل شرعی ہو گئی حدیث۔ اگر اس کی حیات قضائیہ ثابت نہیں تو اس کی اصل ثابت ہے، اس کی دلیل ثابت ہے۔ کیا حیات قضائیہ ثابت نہیں تو اس کی دلیل ثابت ہے سنت سے، بس بات ختم ہو گئی، وہ بدعت شرعیہ نہ رہی۔ آپ جب دلیل لے آئے نا سنت سے کہ جو کام کرتے ہیں اس کی اصل یہ دلیل ہے، حضور کا میلاد مناتے ہیں اس کی اصل خوشی منانا ہے، یہ دلیل ہے، اس میں ذکر اذکار کرتے ہیں اس کی اصل یہ دلیل ہے، اس میں صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں اصل یہ دلیل ہے، اس میں نعت خوانی کرتے ہیں اس کی اصل یہ دلیل ہے۔ تو سارے عمل جو اس کے اندر آپ کرتے ہیں چونکہ اس کی ان ساروں کی اصل حدیث سے ثابت ہو گئی تو عمل سنت سے ثابت ہو گیا، وہ عمل سنت سے ثابت ہو گیا۔ اب یہی میں نے آپ کو بتایا بیٹے کہ یہ مستدرک امام حاکم میں بھی حدیث آ گئی، اور اب جو میں نے آپ کو طبرانی کی بتائی اور مسند بزار میں بھی ہے، موجم طبرانی میں بھی اور مسند بزار میں بھی ہے یہ حدیث۔ اس کے الفاظ وہ جو میں نے پہلے طبرانی کے پڑھ دیے، روایت کر دیے، ما رآہ، انہوں نے لفظ کیا ما رآہ المؤمن حسنا فهو عند اللہ حسن، انہوں نے اور بات کر دی، ما رآہ المؤمن، جسے کوئی مرد مومن اچھا جانے، مرد مومن، فرمایا وہ اللہ کے ہاں اچھا ہے۔ ایک نوٹ کریں بیٹے، یہ حدیث مسند بزار میں روایت کی ہے امام بزار نے، وہ پوری حدیث ہے، اس کے الفاظ ہیں ما رآہ المؤمن حسنا۔ اب بڑی خاص چیز ہے بیٹے وہ یہ کہ کسی بدعت یعنی نیا کام ہے، مصلحت دینی پر مبنی ہے، اس کو حسن مستحسن کا امر مستحسن سمجھنے کے لیے، نیک جاننے کے لیے تو اتنا کافی ہے کہ کوئی مرد مومن اس کو اچھا جانتا ہے، اور مرد مومن عالم بھی ہے اور صالح متقی بھی ہے، عالم ہونے کی وجہ سے دلائل شریعہ اس کی نگاہ میں ہے۔ اس کو بخاری شریف کی اس حدیث کے ساتھ لے لیں جس میں فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی اذا حکم الحاکم فاجتہد واخطا فلہ اجر واحد وان اصاب فلہ اجران، اگر کوئی حاکم یعنی عالم اجتہاد کرے اور پورے اجتہاد کے بعد یعنی دلیل شرعی کی نگاہ میں ایک رائے قائم کرے اور فیصلہ دے، اگر وہ غلط بھی ہو جائے تو اس کے لیے ایک اجر ہے، اور اگر دلیل شرعی سے صحیح اخذ کر کے صحیح فیصلہ دے دے تو اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ یہ جو صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے اس کو نوٹ کر لیں بیٹے،
مجتہد کی شان میں. اگر عالم مجتہد اگر اجتہاد کرے اور خطا ہو، اجتہاد خطا پہ واقع ہو گیا مگر اجتہاد صحیح تھا، نتیجہ خطا کا غلط کا نکلا، اس کے لیے بھی اجر ہے. اس کے ساتھ ملائیں ما رآہ المؤمن حسنا، ایک مرد مومن. اور مرد مومن جب آقا علیہ السلام نے فرمایا تو اس سے مراد رجل جاہل نہیں ہے، یعنی وہ عالم بھی ہے صالح بھی ہے، عالم بھی ہے متقن بھی ہے متقی بھی ہے. اس لیے رجل مومنوں کو اکتفا کیا کہ جب ایک مومن کسی چیز کو اچھا دیکھے گا تو وہ اچھا دیکھتے ہوئے قرآن و سنت کی دلیل پہ بھی اس کی نگاہ ہوگی اور تقوی اور صالحیت پر بھی نگاہ ہوگی. تو جب دلیل شرعی اور تقوی صالحیت پہ قائم رہنے والا مومن کسی عمل کو اچھا دیکھتا ہے تو فرمایا کسی کام کو اچھا سمجھ کے قبول کرنے کے لیے تو ایک مرد مومن کا اچھا سمجھنا ہی کافی ہے. رہ گیا کسی کو دلالہ بدعت گمراہی اور مردود اور ناجائز کہنا، فرمایا اس چیز کے لیے ما رآہ المؤمنون قبیحا فهو عند اللہ قبیح، اور جس کو سارے مومن مل کر برا کہیں تو تب وہ اللہ کے ہاں برا ہوگا. تو کسی کو بدعت سیئہ سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ امت ایٹ لارج اس کو بدعت سیئہ، بدعت قبیحہ اور بدعت دلالہ سمجھے. امت ایٹ لارج، ایک لارجر کمیونٹی آف امہ ایز اے ہول، اوور ویلمنگ میجورٹی آف امہ اس کو بیڈ انوویشن سمجھتی ہے، وہ اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، برا سمجھتے ہیں. تو اگر تو ایک لارجر کمیونٹی آف مسلم امہ، ایک گریٹر اینڈ میجورٹی آف امت مسلمہ اگر اس کو برا سمجھے تو تب وہ بدعت قبیحہ ہے. تو کبھی جاننے کے لیے، بیڈ اور ورس سمجھنے کے لیے، مردود سمجھنے کے لیے لازم ہے کہ امت کی اکثریت مردود سمجھے، اور حسنہ سمجھنے کے لیے ایک مرد مومن بھی اچھا جانے تو وہ بھی قبول ہے، تب بھی مستحسن ہے. کیوں کہ آقا علیہ السلام نے اس ایک کو بھی اجر عطا کیا ہے. یہ دلیل میں دو کو ملایا ہے میں نے. وجہ پوچھے اس پر کوئی دلیل دے. پہلی بات تو حضور کا فرمان دلیل ہوگی، حضور کے فرمان اس پر دلیل طلب کرنا گناہ ہے، کفر ہے معاذ اللہ. حضور کی بات کو قبول کرنے پر کوئی کہے کہ دلیل دیں، کفر ہے. مگر اس کی وجہ سمجھاتا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے کیوں فرمایا. اس لیے کہ ایک مومن بھی اگر کسی چیز کو حسن دیکھے تو حسن ہے. کیوں کہ اس مومن سے مراد مومن مجتہد ہے، مومن عالم صالح مجتہد متقی ہے. تو فرمایا اذا حاکم الحاکم فاجتہد واخطأ فلہ اجر واحد، اگر خطا بھی کر بیٹھا تو اس کے لیے بھی اجر ہے. تو چونکہ اس مومن کا مجتہد کا فیصلہ ہر صورت باعث اجر ہے اس لیے اس کو حسن فرمایا. تو جو عمل کریں گے اس کا اجر بھی اس کو جائے گا. چونکہ مومن سے یہ توقع نہیں ہے کہ وہ ایسا عمل ایجاد کرے یا ایسے عمل کو اچھا جانے جو اماطت سنت کا باعث ہو رہا ہو، جو حضور کی سنت کے خلاف ہو، ترک ہو رہا ہو. چونکہ اس کا ٹکراؤ حضور کی سنت سے نہیں، چونکہ وہ خود عامل بالسنہ ہے. اس لیے جب وہ حسن دیکھتا ہے تو وہ مستحسن ہوتا ہے. رہ گیا یہ کہ کوئی شخص ایک عالم مومن ہے، وہ ایک امر کو امر کبھی دیکھتا ہے، تو کسی کو امر کبھی جاننے کے لیے ایک کی رائے کافی نہیں، چونکہ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. اس کے لیے فرمایا ما رآہ المؤمنون قبیحا، حسنا کے لیے ما رآہ المؤمن حسنا، اور قبیحا کے لیے ما رآہ المؤمنون قبیحا فهو عند اللہ قبیح. یہ حدیث اس کی روایت امام بزار نے کی ہے، اور یہی حدیث دوسری روایت سے عن عاصم اور روایت سے بھی یہ روایت ہوئی ہے جس کو امام ابو داؤد الطیالسی نے روایت کیا ہے. یہی حدیث امام بزار نے بھی المؤمن اور المؤمنون کے ساتھ، اور امام ابو داؤد الطیالسی نے اپنی مسند میں روایت کیا، اور امام مسعودی نے عاصم سے روایت کیا، اور دوسری روایت عاصم سے ہے، اور پہلی والی روایت جو ہے وہ عبد الواحد بن غیاث سے ہے. تو دو الگ طرق سے یہ حدیث آئی ہے.
مسند بزار جلد خامس 5ویں جلد اور حدیث نمبر 1816 Even if one man who is pious man, muttaqi, salih, alim, a mujtahid, a competent scholar, authority and a pious man, if even this kind of one scholar, if even he considers a particular new act innovation as a good one, a pious one, that would be accepted according to Allah's will. And if only one man consider a thing a bad innovation, that would not be accepted bad, unless this is rejected by the majority of Muslim Ummah. So for the positive aspect, only one moment's opinion is sufficient. As far as the negative aspect is concerned, unless the majority of Ummah rejects that, that cannot be considered as the bad thing. وہ جو میں نے آپ کو پہلے حدیث دی نا مجتہد کی حاکم کی، اس کا ریفرنس لکھ لیں بیٹے. ابھی صحیح مسلم سے نکل گیا، ریفرنس نکل آیا، وہ لکھ لیں. مسلم شریف اس کی کتاب العقدیہ اس کا باب 6 ہے. باب بیان اجر الحاکم اذا اجتہد فاصاب او اخطأ. اس میں عمرو بن العاص سے مروی ہے. عمرو بن عاص از دا رپورٹر. ان سے انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فلہ اجران واذا حکم فاجتہد ثم اخطأ فلہ اجر. یہ صحیح مسلم میں اور یہ بخاری شریف میں بھی ہے، متفق علیہ حدیث. تو یہ دلیل بن گئی کہ ایک حاکم اگر اجتہاد کر کے ہے تو وہ پھر اس سے بھی. یہ اس کے اوپر وہ احادیث تھی بیٹے. اور آخر میں ریفرنسز لکھ لیں. یہ جو بات حدیث کی آخر پہ جب لے آئے کہ امت ایز اے ہول جس کو اچھا جانے، میں نے کہا وہ کبھی بدعت نہیں ہو سکتی، اور شنیعہ اور قبیحہ اور مکروہہ اور محرمہ اور دلالہ نہیں ہو سکتی. اس کے پیچھے اس لیے کہ امت کی اکثریت پر اور امت پر اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا ہاتھ ہے. اس کو جماعت کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور اس کو السواد الاعظم کہا. پہلی بات عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حدیث ترمذی شریف کی ہے، کتاب الفتن کے اندر، کتاب الفتن میں باب ما جاء فی لزوم الجماعہ عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا یجمع امتی او قال امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی ضلالۃ وید اللہ مع الجماعہ ومن شذ شذ الی النار. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی گمراہی پر مجتمع نہیں فرمائے گا. اور کبھی بھی جب لفظ آتا ہے تو 100% مراد کبھی بھی نہیں ہوتا، اس سے مراد ہمیشہ اکثریت ہوتی. آگے حدیث میں بھی تصریح ہے، یعنی میری امت کی اکثریت کبھی دلالت پر مجتمع نہیں ہوگی. کیوں؟ ید اللہ مع الجماعہ وید اللہ علی الجماعہ، اللہ کی حفاظت کا ہاتھ ہمیشہ جماعت پر ہے. یہ حدیث اسی طرح بیٹے ترمذی شریف میں حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی عبداللہ ابن عمر سے، وہی کتاب الفتن، وہی باب ما جاء فی لزوم الجماعہ. فرمایا علیکم بالجماعہ، تمہارے اوپر واجب ہے کہ جماعت کا ساتھ دو. وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةِ، فرقہ بندی میں نہ جاؤ، فرقوں میں نہ جاؤ، یعنی چھوٹے طبقوں کی طرف نہ جاؤ. فرقہ کسے کہتے ہیں؟ علیحدہ ہونا. چھوٹے گروہوں کی طرف نہ جاؤ، چھوٹے مسلکوں اور گروہوں کی طرف نہ جاؤ، جماعہ کثرت کی طرف جاؤ. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ، شیطان ایک کے ساتھ ہوتا ہے. وَهُوَ مِنَ الْإِثْنَيْنِ أَبْعَدُ، یعنی مثال دی حضور نے، دو اگر جمع ہو جائیں تو شیطان ایک کے زیادہ قریب ہوتا ہے، دو سے دور ہوتا ہے. اثنان خیر من واحد وثلاثۃ خیر من اثنین واربعۃ خیر من ثلاثۃ ید اللہ علی الجماعہ. حضور نے تمثیل دے دی، فرمایا دو ایک سے بہتر ہیں، دو کا اکٹھا ہونا. تین کا اکٹھا ہونا دو سے بہتر ہے. چار کا اکٹھا ہونا تین سے بہتر ہے. اور یہ مثالیں دے کر فرمایا ید علیکم بالجماع ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے. گویا اس میں حضور نے اکثریت کو جماعت کا نام دیا. تو یہ حدیث آ گئی. اسی طرح عبداللہ بن عمر نے فرمایا لا یجمع اللہ هذه الامة علی الضلالة ابدا وجد اللہ علی الجماعة الاعظم.
اللہ تعالیٰ کبھی بھی میری امت کو گمراہی پر جمع نہیں فرمائے گا. اور فرمائے اللہ کا ہاتھ الجماعت الاعظم. اب یہ جو آقا نے تخصیص فرما دی، اس کا مطلب ہے کہ جو سب سے بڑا مسلک ہوگا گروہ، اس پر اللہ کی حفاظت کا ہاتھ ہے. تو گویا امت میں جس مسلک پر امت کی اکثریت قائل و عامل ہوگی وہ اللہ کی حفاظت اس کے ساتھ ہوگی. اور پہلے والی جو حدیث میں نے بتائی وہ ترمذی اور نسائی میں ہے. پھر آقا علیہ السلام نے اور فرمایا انس بن مالک سے، ان امتی لا تجتمع علی ضلالۃ فاذا رأیتم اختلافا فعلیکم بالسواد الاعظم. فرمایا میری امت، یہ حدیث ابن ماجہ میں، یہ بھی سیاستہ میں کتاب الفتن، اور باب امام ابن ماجہ نے قائم کیے باب السواد الاعظم، باب قائم کیے. فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. اور لوگوں جب تم میری امت میں اختلاف دیکھو تو پھر کون سا راستہ درست ہوگا؟ فرمایا فعلیکم بالسواد الاعظم، جو سب سے بڑا گروہ اور مسلک ہے اس کو اپنا لینا. ابن ماجہ میں سب سے بڑے گروہ اور مسلک کو اپنا لینا. آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا آگے حدیث ابن ماجہ میں انس بن مالک کہ میری امت کے جس میں فرمایا 72 فرقے ہو جائیں گے، سب دوزخ میں جائیں گے سوائے ایک کے. پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا؟ فرمایا ہی الجماعہ، وہ بڑا سب سے بڑا مسلک اور گروہ ہوگا، وہ جنتی، وہ عقیدہ سیاح ہوگا، السواد الاعظم ہوگا. ابن ماجہ میں یہ حضور علیہ السلام نے اس کا پیمانہ مقرر فرما دیا. تو امت کا اکثریتی گروہ، اور اکثریت امت کی جن اعمال کو بدعت اور دلالہ اور گمراہی کہا جاتا ہے، یہ اعمال پوری امت کی اکثریت میں رائج ہیں. امت کی اکثر پورا عالم عرب، ایک سعودی عرب کو اور گلف سٹیٹ کے کچھ لوگوں کو چھوڑ کر باقی پورا عالم عرب اہل سنت والجماعت اسی طور طریقے پر عامل ہے. مراکش تک، مغرب تک، سوڈان، الجزائر، عرب، ترکی، سوڈان، ایران، بغداد، عراق، فلسطین، اردن، شام، دمشق، مصر، ان تمام ممالک کی اوور ویلمنگ میجورٹی، بھاری اکثریت عامل ہے اسی اہل سنت عقیدے پر، اور وہ انہی شعائر اور طور طریقوں پر جو آپ کے ہاں کلچرل بنیادوں پر ادائیگی کے طریقے مختلف ملکوں میں ذرا مختلف ہوتے ہیں، مگر بنیادی عقائد تمام ایک ہیں. جس کو بعض لوگ بدعت، دلالت، گمراہت اور شرک کہتے ہیں، امت کی بھاری اکثریت ان کو بدعت، دلالت، گمراہی اور شرک نہیں کہتی، ان کو جائز مستحسن مانتی ہے. تو وہ بدعت کی اس تعریف کے قائل نہیں ہیں. یہ سنت سے تمام چیزیں ثابت ہوئیں. اب میں سمجھتا ہوں کہ اس موضوع پر حدیث کی روشنی میں کافی ہو گیا، باقی آپ مکمل کر لیں. وما علینا طلع البدر علينا